جانب اسلام آباد میں عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ذہن ہے وہ ان کو ملامت کر رہا ہے، ضمیر جو ہے ان کو ملامت کر رہا ہے، اور انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ رستے بلاک کیے ہیں۔ پر انشاءاللہ تعالی یہ پرامن پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ پرامن ہوتا ہے، اور یہ بھی پرامن ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، معیشت پہ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے جو کل نیب کے قانون قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کرائی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک ایک باب، ایک ایک چیپٹر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہوتا جا رہا ہے، بالکل روشن دن کی طرح۔ اور اس کا مقصد جو عمران خان صاحب بات کرتے جا رہے تھے کہ جی 1100 ارب روپے کا انہوں نے NRO2 لینا تھا، 1100-1200 ارب روپے کا، وہ سامنے آ گیا، اور اس کے چند میں آپ کے سامنے پروف بھی دوں گا۔ پر اس سے پہلے ہم لوگ اس نیب کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے، ان کے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں گے۔ پر سب سے پہلے افراط زر کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 11.5% تھی، آج 25% تک چلی گئی آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس، اور اشیاء اردو نوش کیا ہم لوگ افراد زر دیکھیں تو خواتین و حضرات یہ تقریباً 40% تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کا شرح سود جس کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، اور یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کاروبار کو بریکیں لگ جاتی ہیں، اور جو لگ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا شرح سود، یہ مارچ میں 2022 میں 11% تھا، آج 15.5% تک چلا گیا ہے۔ آپ کی ایکسچینج ریٹ، روپے کی قیمت جو ہے، یہ مارچ 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 182 روپے تھا، آج یہ تقریباً اس وقت یہ ٹیمپریریلی کچھ دیر کے لیے نیچے آیا ہے، پر یہ جولائی میں 240 روپے تک گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ روپے کی ویلیو بھی جو ہے وہ تعین ہوتی ہے، وہ بھی اس وقت ریکارڈ ہائی پہ چلا گیا ہے۔ یہ مارچ میں پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ یہ $500 ملین تھا، یہ جون میں خواتین و حضرات $2.6 ارب تھا، اور وہ بھی انڈر رپورٹ ہو رہا تھا کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے LNG کے کارگوز ان کو ملے نہیں، تقریباً 4-5 کارگوز ان کو ملے نہیں، وہ مل جاتے تو یہ اصل میں یہ تقریباً $500 ملین اس پہ اور ایڈ ہوتا، اور یہ تقریباً $3.1 ارب سے بھی زائد ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکسپورٹس جو کہ ایک بہت اہم جز ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مارچ میں یہ $3.2 ارب تھا، اور اس حکومت کے دور میں، سے امپورٹڈ حکومت کے دور میں یہ $2.2 ارب پہ آ گیا ہے، اور مزید نیچے جا رہا ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسچینج ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، پر اس کے باوجود آپ کا پورے ملک میں افراتفری بنی ہوئی ہے، آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، اور اس کی وجہ سے جو بنیادی جو فنڈامنٹل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے روپے کی قیمت میں بتدریج اور کمی بھی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو گروتھ ریٹ تھی، جس کو اس حکومت نے مفتاح صاحب بار بار کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مفتاح بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ نے اکنامک سروے کو پریزنٹ کیا بجٹ سے 48 گھنٹے پہلے، تو وہ کارکردگی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی، اس پہ آپ کی گروتھ ریٹ 6% تھی، آپ کے پاس لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، آپ کے پاس سروسز سیکٹر بڑھ رہے تھے، تو اس چیز کو تو آپ نے اپنایا، آپ نے اس پہ مہر لگائی، اس کو آپ نے انڈورس کیا، اور یہ چیز آپ اپنی غلط بیانی چھوڑ دیں مفتاح بھائی، اور حقیقت پہ بات کریں۔ آپ لوگوں کی حکومت کی کارکردگی 0/0، عوام کا آپ حال دیکھیں، لوگ پس رہے ہیں۔ بجلی کا بل جس کا 1000 روپے تھا وہ اس وقت 5000 روپے ہو گیا ہے، جس کا 5000 تھا وہ 15 اور 20,000 روپے کے قریب آ گیا ہے، اور مزید جا رہا ہے۔ اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ انہی کی حکومت، اور اس پہ سب سے بڑا کمپوننٹ آپ کا روپی کا ڈی ویلیویشن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو RFO امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں RFO کے ساتھ بجلی بنانی ہم لوگ تقریباً 4% سے بھی کم تک لے آئے تھے. انہوں نے پھر 25% سے بھی یہ زیادہ جا رہے ہیں, بلکہ 30% سے اوپر یہ جا رہے ہیں اس وقت. خواتین و حضرات, تیل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت دنیا میں کم ہو رہی ہیں, اور یہ امپورٹڈ حکومت, یہ نکمی 13 میں کہوں گا, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ RFO کا سٹاک جس پہ بجلی نہیں بنانی چاہیے بلکہ آپ کو, یا کوئلہ, ان کو کوئلے کے پلانٹس تقریباً 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, گیس ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اسپاٹ مارکیٹس میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ فچ ایک ایجنسی تھی اور موڈیز, انہوں نے پاکستان کو سٹیبل سے نیگیٹو پہ ریٹ کیا. اس کی وجہ سے بین الاقوامی بینکس جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ 100% LC مارجن, 100% آپ پیسہ رکھیں تو تب آپ کی LCs کھلیں گی اور آپ LNG امپورٹ کر سکیں گے. اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ یہ امپورٹ کرے, تو ان کی یہ خود, ان کے پاس جو ریونیو سپریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جو ان کے انکم ریونیو آنا تھا وہ پورا نہیں آ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ LCs نہیں کھول پا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آپ کے ریل ٹرمز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ٹیکس کلیکشن جو تھی مواصلات, وہ ہماری 32% سے بڑھ رہی تھی. اس وقت آپ کی 10%, جولائی کی فگر 10% سے ہے. اقتصادیات میں, اکنامک ٹرمز میں آپ اس کو ریل ٹرم میں دیکھیں کہ در حقیقت یہ کیا ہے, تو یہ منفی ہے, کیونکہ اس وقت آپ کا شرح سود جو ہے وہ 15.5% ہے اور اس وقت یہ 10% سے گرو کر رہا ہے, تو یہ منفی 5.5% آپ اس کو سمجھ لیں. تو در حقیقت ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ اپنے جو روزمرہ کی حکومتی چیزیں ہیں وہ پورا نہیں کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, آپ یہ دیکھیں کہ میں نے نیب کے بارے میں بات کی ہے. ابھی یہ ایک بہت بڑا تہلکہ انگیز ایک چیز سامنے آپ کے شوکت ترین صاحب نے بھی رکھی ہے, ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی رکھی ہے. یہ نکمی حکومت جو ہے, امپورٹڈ حکومت, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ OGDCL اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے حصے جو ہیں, شیئرز, وہ بیچنے جا رہے ہیں. ان کی ویلیو تقریباً 4.5 ارب ڈالر ہے, 4.5 ارب ڈالر. 4.5 ارب ڈالر کی چیز یہ 2 ارب ڈالر میں یہ بیچنا چاہ رہے ہیں, اور اس پہ یہ بھی شک رکھی ہے کہ ہم لوگ اس کو سستی بیچیں گے اور بعد میں مہنگی لیں گے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کہاں کا کاروبار ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے ملک کا اثاثہ جس کو سلور ویئر کہتے ہیں وہ آپ سستا بیچیں گے اور بعد میں مہنگا خریدیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نیب کے یہ قوانین ترمیم کر رہے ہیں, اس میں ترامیم لا رہے ہیں کہ کل ان سے اس لوٹ سیل کے بارے میں, اس کرپشن کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کرے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ جو حصے جو ہیں آپ کے شیئرز کے, یہ زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کمپنیز نے ڈیویڈنڈز ڈکلیئر کرنے ہیں, ان کی شیئر پرائسز اونچی ہوں گی, زیادہ ہوں گی, اور اس وقت پھر پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کو نقصان ہوگا. خواتین و حضرات, اس میڈیا کے توسط سے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پیٹرول اور تیل کی قیمتیں تو دنیا میں نیچے جا رہی ہیں, پر RFO کو یہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, اور انہوں نے تقریباً 70 دن کا سٹاک جو ہے وہ اٹھایا ہے, امپورٹ کیا ہے. تو پھر میرا سوال کہ آپ کا تیل کی قیمتیں دنیا میں نیچے جا رہی ہیں, تو اتنا بڑا اوور ہینگ یا اتنا بڑا ذخیرہ مہنگے دام پہ آپ تیل کا کیوں خریدیں, اور اس کے ساتھ آپ بجلی. عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک
تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔